السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ بائی عائشہ نور، قسط نمبر 12۔ ابھی وہاج کو آنکھیں بند کیے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب اس کے کمرے میں چپکے سے کوئی داخل ہوا۔ وہاج جانتا تھا کہ کمرے میں کون آیا ہے۔ وہاج نے ایسے ہی آنکھیں موند رکھی تھی۔ وہ چپکے سے وہاج کے کمفرٹر میں گھسی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے آپ کا انتظار کیا، مگر آپ اتنی دیر سے گھر واپس آئے ہیں۔ نمل اس کے سینے کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اب ان لوگوں کو کون بتاتا کہ ہمارا دل پر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہاج نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ ہم جائیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اپنے شوہر کے کمرے میں ہو، وہاج نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ نمل نے شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ وہاج کے ہونٹ اس کے چہرے پر سفر کرنے لگے۔ وہاج نے اس کے قریب جھک کر مدہوش لہجے میں کہا، آج کی رات صرف ہماری ہے نمل۔ اس جملے نے نمل کے دل کو مزید بے قرار کر دیا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے بازو سے لگ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہاج نے نمل کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی نرمی اور خوشبو نے وہاج کے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی۔ نمل نے اپنی پلکیں بند کی اور خود کو مکمل طور پر اس کے لمس کے سپرد کر دیا۔ وہاج نے اس کے رخسار پر لب رکھے تو نمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس کے لبوں سے ایک مدھم سی کراہ نکلی جو وہاج کے دل کو مزید تیز دھڑکنے پر مجبور کر گئی۔ لمحے کی شدت بڑھتی گئی اور دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹتا چلا گیا۔ نمل کے ہاتھ وہاج کے شانوں پر لرز رہے تھے اور وہاج کے لب اس کے بالوں پر، چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ ہر لمس میں ایک نیا جذبہ تھا، ہر سانس میں ایک نئی تڑپ۔ وہاج نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو نمل کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی باہوں کو وہاج کے گرد لپیٹ لیا اور پہلی بار جھجک کو پسے پشت ڈال دیا۔ رات کے لمحے جیسے رک گئے تھے، وقت تھم گیا تھا اور کمرے کی دیواریں ان کی قربت کی گواہ بن گئی تھی۔ ان کے وجود ایک دوسرے میں سمٹتے گئے۔ نمل کی کپکپاہٹ اور وہاج کی شدت ایک دوسرے کو مکمل کر رہی تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جو نہ ختم ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی دونوں اسے ختم ہونے دینا چاہتے تھے۔ رات بڑھتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں گم ہو گئے۔ کبھی مسکراہٹ، کبھی بے خواستہ کراہیں، کبھی سرگوشیاں اور کبھی خاموشیاں، سب مل کر ان کی محبت کی کہانی کو اور گہرا کر رہے تھے۔ وہاج نے نمل کے ہر لمس کو محبت کی زبان دی اور نمل نے پہلی بار اپنی روح تک اس قربت کو محسوس کیا۔ وہ لمحے ان کے درمیان ایک ایسا بندھن بنا گئے جسے کوئی طاقت توڑ نہ سکے۔ نمل اس وقت کمفرٹر میں چپے لیٹی ہوئی رو رہی تھی، جبکہ وہاج نے اپنا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ نیلو، یار بس بھی کر دو، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا جو تم رو رہی ہو۔ یار بیوی ہو تم، میری نکاح میں ہو، میرے اتنا سب کچھ تو چلتا ہے۔ نمل نے اپنے آنسو صاف کرتے اپنے کپڑے دیکھے
جو نیچے قالین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے اٹھانے چاہے۔ نمل کی کمر پر وحاج کی نظر پڑی۔ اس کی ساری کمر پر وحاج کے دانتوں کے نشان تھے۔ وحاج نے اپنی نظریں چرائی۔ نمل کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نمل نے وہی کمفرٹر کو خود پہ اچھے سے لپیٹا، بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے پکڑے اور واش روم میں گھس گئی۔ کمفرٹر کو باہر پھینکتے اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ وحاج نے اپنے سر کے بال غصے میں کھینچے۔ جب تک نمل واش روم میں رہی تب تک وحاج کے سگریٹ پھونک پھونک کر کمرے کو دھواں دھواں کر دیا۔ نمل واش روم سے باہر نکلی، اس کے بال گیلے تھے۔ وہ شاور لے چکی تھی۔ اس نے وحاج کی طرف دیکھے بغیر کمفرٹر اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بال ڈھانپو نمل وحاج شاہ۔ نمل اس کی دھاڑ سن کر اندر تک لرز گئی۔ جلدی سے اپنے بال ڈھانپے اور جیسے چپکے سے آئی تھی ویسے ہی چپکے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وحاج نے واس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ صبح کی روشنی چھن سے پردے سے ٹکراتی ہوئی اندر نور کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مومن شاہ نماز پڑھ کر کتنی دیر نور کے سرہانے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ نور نے نماز نہیں پڑھنی تھی، اسی لیے اسے مومن شاہ نے نہیں اٹھایا، نہیں تو گھر میں سب نماز کے پابند تھے۔ مومن کوہنیوں کے بل لیٹے نور کو نہار رہے تھے۔ انہوں نے نور کو ایک بار گاؤں کے میلے میں دیکھا تھا۔ دل نے آرزو کی، کاش یہ مل جائے۔ دل سے نکلی، اوپر والے نے قبول کی۔ نور مومن شاہ کے پہلو میں سمٹی لیٹی ہوئی تھی۔ نور کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ 40 سال کی ہے۔ چہرہ شاداب تھا، لمبی گھنی پلکیں، موٹی موٹی آنکھیں۔ نوری، میرے ہونے والی بیٹی کی اماں سائیں، مومن شاہ نے کہتے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ نور نے یہ سب سنتے آنکھیں کھول دی۔ مومن شاہ نے نور کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ مجھے اماں سائیں نہیں بننا۔ نور پھر سے وہی رات والی رٹ شروع کر دی۔ مومن شاہ کو وہ روتی ہوئی بہت کیوٹ لگتی تھی۔ مومن شاہ نے اس کی گردن کو پھر سے اپنے دانتوں کا نشانہ بنایا۔ مومن شاہ نے نور کو اپنی باہوں میں بھرا تو نور کا نرم بدن اس کے سخت سینے سے لگتے ہی کانپ گیا۔ نور نے خود کو چھڑوانے کی بجائے اور قریب ہو کر جیسے وہ اس کے حصار میں سکون تلاش کر رہی تھی۔ مومن شاہ نے اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا اور ہلکا سا اپنی گرفت سخت کی تو نور کی سانسیں بے قابو ہو گئی۔ نور کے ہاتھ بے اختیار مومن شاہ کے بازو پر جم گئے، جیسے وہ گرنے سے بچ رہی تھی۔ مومن شاہ نے اپنے چہرے کو نور کے گالوں کے قریب کیا اور اس کی خوشبو میں کھو گیا۔ نور نے اپنی پلکیں بند کر لیں اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مومن شاہ نے اس کی تھوڑی کو چھوا اور اوپر اٹھایا تو نور کی نظریں اس کی آنکھوں میں جا اٹکیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں خاموش رہے، مگر ان کے جسم ایک دوسرے سے چپکے دھڑک رہے تھے۔ مومن نے اپنے ہاتھ آہستہ سے نور کے بالوں میں پھیرا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلایا۔ نور کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے ہونٹ مومن شاہ کے سینے سے لگتے ہی کانپنے لگے۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ سانس کی ہر لہر دوسرے کے بدن کو چھو رہی تھی اور ہر لمس میں عجیب سی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مومن شاہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنے قریب رکھا
اور سرگوشی میں کہا، نور تم میری ہو۔ جس پر نور نے کانپتی ہوئی آواز میں ہلکا سا کہا، جی سردار سائیں، اور خود کو اس کے حصار میں مکمل سونپ دیا۔ لگتا ہے سردارنی جی نے ہمیں آج روزہ رکھوانا ہے۔ نور نے جیسے ہی گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ نور نے مومن شاہ کو اپنے اوپر سے پیچھے کرتے بیڈ سے نیچے چھلانگ لگائی اور واش روم میں گم ہو گئی۔ مومن شاہ تو ہکا بکا یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ 5 منٹ بعد نور واش روم سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے مومن شاہ اسے پکڑتے وہ 400 کی سپیڈ سے کمرے سے باہر بھاگے۔ نور جیسے ہی کچن میں گئی، نمل پہلے ہی کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ نمل نے چہرہ جھکائے سلام کی۔ وعلیکم السلام۔ نور نے مسکراتے سلام کا جواب دیا اور کام میں لگ گئی۔ نور نے نوٹ کیا نمل چپ چپ ہے۔ نیلو؟ جی؟ نور نے جیسے ہی نمل کی طرف دیکھا، نمل کی آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ نمل نور کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نمل کیا ہوا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ نور نے نمل کے آنسو صاف کیے۔ اماں، وہ وجی۔ کیا ہوا وجی کو؟ نور نے پریشانی سے نمل کی طرف دیکھا۔ نمل نے اپنا دوپٹہ گردن سے ہٹایا۔ نور کی جیسے ہی نمل کی گردن پر نظر پڑی، نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نور نے جلدی سے کچن کا دروازہ بند کیا، کوئی اندر نہ آ جائے۔ ویسے اس وقت سب سو رہے تھے۔ نمل نے نور کو دیکھتے اپنی قمیض پیٹ سے اوپر کی تو نور نے فوراً سے کچن کی شیلف تھام لی۔ اماں، یہی حال چھاتیوں کا بھی ہے۔ نمل نور کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نیلو، میری جان، ادھر دیکھو۔ کیا تم دونوں میں آگے کچھ؟ وجی نے کافی کوشش کی مگر میں نے منع کر دیا۔ نمل نے روتے ہوئے کہا، صرف وجی کا قصور نہیں، میرا بھی قصور ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تھی۔ اس سب میں بھی شامل ہوں۔ مگر اماں سائیں، مجھے جسم درد کر رہا ہے۔ میری کمر پر بھی یہی سب کچھ ہے۔ بچے، مانا تم اس کے نکاح میں ہو، پھر بھی رخصتی نہیں ہوئی تم دونوں کی۔ میں بات کروں شاہ جی سے تمہاری رخصتی کی؟ اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ غصہ کریں گے۔ پتہ نہیں بابا جانی کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا۔ اس وجی کو تو میں سیٹ کرواتی ہوں۔ یہ انسان ہے کہ جانور؟ مومن شاہ اس وقت کچن کے باہر سب سن رہے تھے۔ مومن شاہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ان کے کان میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی، یہ انسان ہے کہ جانور؟ رخ، اٹھ جاؤ۔ نہ کرتے بھی آج رخ کی چھٹی ہو گئی اسکول سے۔ وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کاظم شاہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ جلدی اٹھو، آج تمہارے لیے کپڑے لینے جانا ہے۔ کپڑوں کا سنتے ہی وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ سنہرے بال چہرے پر بکھرے لہرا رہے تھے۔ کاظم شاہ نے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا تو کاظم شاہ کی نظر اس کے سینے کی طرف گئی۔ صرف کپڑے نہیں، اب پتہ نہیں کاظم شاہ کو کیا کیا خریدنا پڑے گا۔ رخ جسمانی طور پر بڑی ہو رہی تھی مگر نور نے ابھی تک اسے بچی سمجھا ہوا تھا۔ رخ بیڈ سے اٹھی اور کاظم شاہ کے پاس آئی۔
سردار جی ہمارے بال کٹوا دیں، ہم سے کنگھی نہیں ہوتی۔ یہ روز کا معمول تھا اس کا، اٹھتے ساتھ بال کٹوا دے۔ پہلے نور ہوتی تھی، مگر آج کاظم شاہ سامنے تھا۔ پہلے جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، پھر کرتا ہوں تمہارے بالوں کو درست۔ کاظم شاہ کی نظر ایک بار پھر اس کے سینے پر پڑی، جو اس نے فوراً سے ہٹا دی۔ خود کو مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ رخ منہ دھو کر باہر آئی۔ کاظم نے اس کے بالوں میں کنگھی کی، مگر اسے پھر بھی چوٹی بنانی نہیں آ رہی تھی۔ کاظم شاہ نے موبائل میں ایک ویڈیو 10 بار دیکھی، پھر اسے کچھ سمجھ آئی۔ رخ؟ جی سردار جی۔ رخ ایک دم سے اس کی طرف پلٹی۔ کاظم نے فوراً سے نظریں چرائی۔ باہر جاتے اچھے سے دوپٹہ لینا، کبھی بھی کسی کے سامنے دوپٹہ نہیں اتارنا۔ اس دوپٹے میں میری عزت ہے۔ کیا تم چاہو گی لوگ مجھے برا بھلا کہیں؟ رخ نے جھٹ سے نفی میں گردن ہلائی۔ اور اب آپ نے بابا سائیں کو مومن شاہ نہیں کہنا، وہ ہم سب سے بڑے ہیں، بڑوں کا نام بلانا بھی بری بات ہے۔ رخ نے کاظم شاہ کی آئی واچ کے ساتھ کھیلتے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا بچہ تو بہت سمجھدار ہے۔ کاظم شاہ کے کہنے پر نور نے مسکراتے کاظم شاہ کو دیکھا۔ کاظم شاہ رخ سے اس کے پرسنل دنوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی کیسے بات شروع کرے۔ ناشتہ کرنے چلے؟ جی۔ کاظم رخ کو لیے نیچے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا، جہاں سب بیٹھے ناشتہ کرنے لگے تھے۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ رخ نے مومن شاہ کے پاس جاتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گیا میرا شیر بچہ؟ مومن شاہ نے بیٹھے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رخ جا کر کاظم شاہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بابا سائیں، آج دیر ہو گئی تھی، مگر ہم کل اسکول جائیں گے۔ آپ کاظم شاہ سے سرداری کی گدی نہ لینا۔ رخ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کاظم شاہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اتنے بڑے لیکچر میں اپنے لیے تمیز سکھانا وہ بھول گیا تھا۔ نہیں بابا سائیں، سرداری یا مجھے ملے گی یا وجی کو۔ ماہ رخ کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ کاظم شاہ سے سرداری لے کر اسے گاؤں سے باہر نکال دیں۔ زمان کے کہنے کی دیر تھی، سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ رخ کا باجا بج گیا۔ رخ منہ کھولے رو رہی تھی۔ نور نے جلدی سے اٹھتے اسے چپ کروانا چاہا، مگر مومن شاہ نے روک دیا۔ ارے میری ماں، چپ کر جا۔ زمان نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی۔ کاظم شاہ سردار ہی رہیں گے۔ رخ نے کاظم شاہ کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ اور وجی لالا کو میں کبھی سردار نہیں بننے دوں گی۔ آپ دونوں کو میں چائے میں زہر ملا کر دے دوں گی۔ رخ کی بات پر وہاج کے منہ میں جاتا پانی سیدھا فاطمہ کے اوپر جا کر گرا۔ وجی، گندے انسان! کاظم شاہ اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھوں کی مٹھی بناتے رخ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا چپ کر جو، سردار کاظم شاہ ہی رہے گا۔ مومن شاہ کے کہنے پر رخ نے روتے ہوئے زمان اور وہاج کو منہ چڑھایا۔ ہونے والے سردار سائیں، مبارک ہو۔ اپنی اس 4 فٹ کی بیوی نے آپ کی سرداری بچا دی۔ زمان نے مسکراتے کہا، جبکہ کاظم شاہ کی نظر ابھی بھی رخ کی طرف تھی۔ کاظم شاہ، اب آپ کو کوئی سرداری سے نہیں اتارے گا۔ میں بھی روز اسکول جاؤں گی۔
अम्मा मेरी वर्दी और बस्ता मंगवा दो, मुझे कल स्कूल जाना है। हम आज बाजार से सब ले आएंगे। काजिम ने आंखों में प्यार समाये रुख की तरफ देखा और नाश्ता करने लगा। नूर, वहाज, नमल, मेरे कमरे में आओ। नमल ने डर के नूर का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ा। नूर ने आंखों से तसल्ली दी। इस वक्त वहाज, नूर, नमल मोमिन शाह के मोमिन शाह के सामने खड़े थे। मोमिन शाह वहाज के सामने आए। 1, 2, 3, 4 पे दर पे थप्पड़ वहाज के चेहरे पर रसीद किए। नूर जल्दी से वहाज के सामने आकर खड़ी होगी। मोमिन शाह की गरजदार आवाज़ सुनकर ज़मान, काजिम, फातिमा और रुख भी कमरे की तरफ भागे। अंदर आते ही इनकी नज़र वहाज पर पड़ी, जो चेहरा झुकाए खड़ा था। शाह, आप आराम से भी तो बात कर सकते हैं, जवान बच्चा है। कुछ ज़्यादा ही जवान हो गया है। इससे पहले एक और थप्पड़ वहाज के चेहरे पर आता, नूर ने फ़ौरन से मोमिन शाह का हाथ पकड़ लिया। खबरदार, अगर मेरे बेटे पर फिर आपने हाथ उठाया तो। नूर बेगम, समझा दो इन दोनों को, होगी नमल की रुखसती। खबरदार अगर इस बगैरत ने मुझे अपनी शक्ल दिखाई। ठीक है, वहाज के साथ मैं भी जाऊंगी। चलो वजी। नूर ने वहाज का हाथ पकड़ते कहा। आप ठीक नहीं कर रही नूर बेगम। मुझे आपसे बात नहीं करनी, नूर ने सू करते रोते हुए कहा। नमल, वहाज के अलावा सब ने अपनी हंसी दबाई। मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर में रह लूँगी। फिर क्या हुआ, जो लोग कहेंगे सरदार ने बीवी बच्चे घर से निकाल दिए किसी और औरत की खातिर। मोमिन शाह तो मुंह खोले नूर को देख रहे थे। और औरत? सबकी नज़रें मोमिन शाह पर रुकी। इस्तग़फ़ार, मोमिन शाह कहते नमल के सर पर हाथ रखा और चुपके से कमरे से बाहर निकल गए। नूर ने अपने मसनूई आंसू साफ किए। वहाज ने नूर के कंधे पर अपना सर रख लिया। नूर ने इशारे से सबको बाहर जाने का कहा। सब कमरे से बाहर निकले। वहाज नूर के गले लगे। चुपके से 2 आंसू नूर के कंधे पर बहा गया। नमल कमरे से बाहर जाने लगी। वहाज ने इसका हाथ पकड़ा। नमल ने डरते नूर की तरफ देखा। अम्मा। वजी, हाथ छोड़ो नमल का। अम्मा साईं, आपके शोहर अपनी बेटी की रुखसती दे चुके हैं। अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। नमल की आंखों में डर था। अम्मा, मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। नमल, वहाज शाह।